بھائی بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ. نماز ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی، اندازہ ہو گیا نماز بھی انشاءاللہ لوگ پڑھتے ہی ہیں. یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، دیکھو پہلے ایک بات خوب ذہن میں بٹھا لو. ہم جو کہتے ہیں نا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، تبلیغ والے بتاتے ہیں نا کہ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے سفیر ہیں، بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تو آپ کی زبان مبارک سے جو بات بھی نکلے گی وہ آپ کی نہیں ہوگی بلکہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے، ہم پیغمبر کے حکم کو نہیں مانتے، بلکہ جب پیغمبر حکم دیتے ہیں تو وہ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مانتے ہیں. پیغمبر کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ پیغمبر کا حکم نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے. تو اسلام میں سب سے پہلے کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ. عبادت، غلامی اللہ کی. جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت سارے احکام دیے. پشتو نا بھائی، پشتو اردو کوہستانی، یہاں زبان کون سی ہے؟ کوہستانی زبان. بس میں درمیان میں دو چار پشتو کے الفاظ میرے خود بخود آتے ہیں. تو اللہ نے اپنے پیغامات، اللہ براہ راست انسانوں سے کلام نہیں کرتا. تو قرآن میں اللہ نے بتایا. یہ جو خدا کے منکر لوگ ہیں نا، جو خدا کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود کیوں نہیں ہمیں آ کے بتاتا، یہ کرو یہ نہیں کرو. اللہ کہاں ہے؟ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں خود کیوں نہیں بتاتا؟ یعنی وہ چاہتے ہیں اللہ ہر شخص کے کان میں جا کے ایک ایک بات اس کو سمجھائے، تو صحیح بن جا، تو غلط کر رہا ہے، تو صحیح کر رہا ہے. ایک ایک بات اللہ ہر آدمی کے جا کے سمجھائے گا تو پھر آزمائش ختم ہو جائے گی، پھر امتحان ختم. تو اب دیکھو اللہ نے اپنے پیغام ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے. ان پیغام میں سے ایک بڑا پیغام جو ہمیں اور کافروں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے، وہ پیغام ہے موت کے بعد زندگی. کافر کہتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی، بولو بھائی، نہیں ہے. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ مرنے کے بعد تم ختم نہیں ہو جاتے. ایک جہان سے دوسرے جہان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے تمہارا. فوجیوں کے ٹرانسفر ہوتے ہیں نا، کبھی سبی میں، کبھی گلگت میں، کبھی کدھر. تو ہمارا بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفر ہوتا ہے. اب چونکہ ہم مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتے، ہماری روح باقی رہتی ہے. جسم ختم ہوتا ہے، روح ہماری باقی رہتی ہے. اور پھر قیامت کے دن یہ جسم بھی ہمیں واپس ملے گا، یہ جسم بھی ہمیں واپس ملے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں، کافر کہتا ہے کہ جسم تو ختم ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں. اور یہ جو انگلیوں کے نشان ہے نا، جو نادرہ میں جب آپ لگاتے ہو تو ایک شکل بنتی ہے نا، یہ شکل دوبارہ بنے گی. ایسا اللہ جسم کو جوڑ کے دوبارہ بنا دے گا. تو موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. یہ زندگی امتحان کے لیے ہے، کھانے پینے کے لیے
آپ کو بولنا پڑے گا بھائی، کھانے پینے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے نہیں۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ اگر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہ ہوتی، جنت اور جہنم نہ ہوتی، تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے تھا کہ وہ زندگی گزارنے سے پہلے کسی مولوی سے نہ پوچھتا کہ یہ کام حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ یہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انگریز پوچھتا ہے بھائی، انگریز پوچھتا ہے کسی سے؟ دیکھو چائنا والے کتے کھاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ چائنا میں کوئی مولوی نہیں ہے چائنیز میں ان کو سمجھائے کہ کتے کھانا حرام ہے۔ کوئی چائنا میں آپ نے دیکھا کوئی چینگ پونگ پونگ مولوی ہو جو ان کو سمجھا رہا ہو کہ کتے مت کھاؤ؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ حیران ہوتے ہیں وہ کتے کیوں کھاتے ہیں۔ چائنا والے ہم پہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کتے کیوں نہیں کھاتے۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ گائے میں جتنے پروٹین ہیں، جتنی طاقت گائے کے گوشت میں ہے اتنی ہی کتے کے گوشت میں ہے، تو جب کتا سستا پڑتا ہے تو گائے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بلی بھی کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلی میں طاقت زیادہ ہے، مرغی میں طاقت کم ہے، تو جب بلی کھا سکتے ہو تو مرغی کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلی سستی پڑتی ہے ان کو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کتے بلی اس لیے کھاتے ہیں کہ انہیں بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ کتا اور بلی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کتا کھاؤ گے تو کل قیامت کے دن تمہیں اس کتے کا حساب دینا پڑے گا کہ انسان تھے تو حلال کیوں نہیں کھایا، حرام کیوں کھایا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو دیکھو ایک بات مجھے بتاؤ، جیسے کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، چوری کی گائے بھی اسی طرح حرام ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی نے مرغی چوری کی، الٹی طرف سے ذبح کر دیا اس کو، کسی نے بولا یہ تو حرام ہو گئی ہے، اس نے کہا پہلے کون سا حلال کی تھی بھائی؟ چوری کی تھی نا۔ چوری کی مرغی ادھر سے کاٹو یا ادھر سے کاٹو، وہ تو ہے تو بہرحال حرام ہی نا وہ۔ تو اب چائنا کے لوگ کتے کھاتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی مولوی ان کو نہیں بتاتا کہ یہ کیا ہے، اللہ کی نظر میں یہ کھانا حرام ہے۔ تو یاد رکھو، جہاں مولوی یہ نہ بتائے کہ بہن کی وراثت کھانا حرام ہے، وہاں لوگ بہن کی وراثت بھی بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بول لو نا، زور سے بولو یار، کھا جاتے۔ اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے کتا کھانے میں اور بہن کی وراثت کھانے میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کوئی فرق نہیں ہے، کتا کھانے میں بیوی کا مہر کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کتا کھاؤ یا چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاؤ، باپ مر گیا، بڑا بھائی اگر چھوٹے بھائی کا مال کھا جائے گا تو اللہ کی نظر میں اس سے اچھا وہ چائنا والا تھا جو کتا کھایا اس نے، کم از کم وہ پھر بھی اس سے بہتر ہے۔ آپ بولو گے مفتی صاحب عجیب باتیں کر رہے ہیں یار، کتا کھانے والا بہتر ہے یتیم کی وراثت کھانے سے؟ کیوں؟ وہ اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہن کی وراثت کھاؤ گے تو دو جرم ہیں اس میں، ایک تو حرام کھانے کا گناہ، دوسرا یتیم کا مال کھانا اور بڑا گناہ ہے، تیسرا عورت کا مال کھانا اور بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں صاف اللہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کا مال زبردستی حلال نہیں، اس کی تو الگ اللہ نے۔ چوتھا رشتہ دار کا مال کھانا اور زیادہ جرم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو۔ اب یہ جو نبی نے فرمایا کہ رشتوں کو جو توڑتا ہے، تو آپ بتاؤ رشتوں کو، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نبی نے فرمایا جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ نبی نے خود کہا ہے یا اللہ کا پیغام نقل کیا ہے بھائی؟ اللہ کا پیغام دیا نا۔ تو اللہ کا پیغام جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس میں فرمایا کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جاتا۔ اب رشتوں کو توڑنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہتھوڑے سے لے کے رشتوں کو توڑا جائے، ہر چیز کو توڑنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز اخپل طریقے سے توڑی جاتی ہے۔ پتھر کیسے توڑو گے؟ ہتھوڑے سے۔ قسم کیسے توڑو گے؟ ہتھوڑے سے توڑو گے یا بم سے توڑو گے؟ قسم، جو چیز، جو کام کا وعدہ کیا ہے وہ نہ کرو تو قسم ٹوٹ جائے گی کہ نہیں ٹوٹ جائے گی؟ تو رشتہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ رشتہ ٹوٹتا ہے ایسا کام کیا جائے جس سے رشتہ داری کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو جائے۔ تو کسی کا مال کھانے سے بے انتہا محبت پیدا ہوتی ہے یا نفرت پیدا ہوتی ہے؟ بھی آپ نے دیکھا، آپ نے اس کی جیب سے 500 روپے نکال کے اپنی جیب میں ڈالے، وہ آپ سے بغل گیر ہو گیا، یار آج تو تم نے ایسا کام کیا، مزہ آ گیا بھائی۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی؟ آپ نے بہن سے پیسے کھا گئے، اس کی دکان کھا گئے، اس کی زمین کھا گئے، اس کے دل میں بھائی کی محبت پیدا ہوئی، میرا بھائی کیسا غیرت مند ہے، مجھ سے پوچھے بغیر پوری جائیداد کھا گیا میری۔ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ شاید یہاں پر ہوتا ہو، بھائی آپ نے گردن ہی نہیں ہلا رہے، تو بولو نا نہیں ہوتا ایسے۔ پیسہ دینے سے محبت بڑھتی ہے یا لینے سے؟ دینے سے۔ جب خرچ کرو گے تو محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کرو، ان کا حق لو نہیں، بلکہ اپنا بھی انہیں دینے کی کوشش کرو۔